سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ عمرہ کروں گی، گھر بیٹھوں گی، تسبیح نماز سارا کچھ کروں گی نا، پھر یہ کام بالکل چھوڑ دینا۔ اس نشا خان کی آپ نے بات سنی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے حرام طریقے سے پیسہ کماؤں گی، گھر بناؤں گی، ساری آسائشیں گھر کی اکٹھی کروں گی، اس کے بعد اس حرام کے پیسے سے اللہ کے گھر عمرہ حج کرنے کے لیے جاؤں گی۔ استغفر اللہ، یقین مانیے یہ الفاظ سن کر روح کانپ جاتی ہے اور عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والے ایک پوڈ کاسٹ میں نشا خان نامی ایک ڈانسر لڑکی نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ یہ حرام پیسہ ہے پھر بھی کما رہی ہے اور پھر اس سے حج کرے گی۔ کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا گھر پاکیزہ ہے اور وہ صرف اور صرف پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ سبق دے رہی ہے، معاشرے کو اس لائن پہ لگا رہی ہے کہ پہلے رج کے گناہ کرو، اپنے جسم کی جو ہے لڑکیاں نوجوان وہ نمائش کر لیں، لاکھوں روپے کماؤ، رج کے کماؤ، اس کے بعد حج کر لو؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو گئی، یہ وہی بات ہوگی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی خطرناک اور جاہلانہ سوچ کا پردہ چاک کریں گے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں سب سے زیادہ افسوسناک بات کیا تھی، وہ یہ کہ انٹرویو لینے والی اور دینے والی دونوں کا تعلق اسی شعبے سے ہے، اور وہ معاشرے کو یہ ایک تو محنت سے ڈانس کرنا، یہ نہیں کہنا یار ڈانس نہ کرو جلدی جلدی پیسہ پکڑ لوں، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دل لگا چاہے کے کرنا ہے۔ ہاں یہاں 50 والا بیٹھا ہے، یہاں 1000 والا بیٹھا ہے، وہاں 5000 والا، سب سے پہلے آپ 50 والے کے پاس جائیں، اس کا بھی دل ہے، 1000 والے کا بھی دل ہے اور 5000 والے کا بھی دل ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ میں یہ بات بتا رہی ہیں، یہ سبق دے رہی ہیں، معاشرے میں یہ پھیلانا چاہ رہی ہیں کہ ڈانس کرو لیکن ایمانداری سے کرو۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا گناہ میں بھی کوئی ایمانداری ہوتی ہے؟ کیا کل کو کوئی چور یا ڈاکو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑے ایماندارانہ طریقے سے چوری کرتا ہوں اس لیے میری چوری حلال ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ حرام کام چاہے جتنی بھی صفائی محنت یا ایمانداری سے کیا جائے وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس بے حیائی کے کام سے کمائے گئے پیسے پر کہا جا رہا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، میں نے بڑی محنت سے ڈانس کیا ہے، الحمدللہ۔ تو یاد رکھیے، اللہ پاک کبھی حرام کام پر راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں عزت دیتا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کو گناہ کے باوجود مال اور دولت مل رہی ہوتی ہے، یہ کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جسے دین کی اصطلاح میں اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی سے حج کرنے جائے اور وہ کہے لبیک میں حاضر ہوں، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نہ تیرا لبیک قبول ہے اور نہ ہی تیرا حج قبول ہے، یہ تجھ پر ہی مار دیا گیا ہے۔ یہ سب فتنوں کا دور ہے اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے پوڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں پہلے ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اب ایسے میں جب اس طرح کے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایسی چیزوں کو عام کریں گے، ایسے پوڈ کاسٹ بنا کر برائی پھیلانے کا سبب بنیں گے، تو ہمارا معاشرہ کدھر جائے گا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہماری نوجوان نسل کو ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سوچیں گے کہ اگر یہ لوگ ڈانس کر کے بے حیائی پھیلا کر اتنے کم وقت میں گھر بیٹھ کر اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، عیاشیاں کر سکتے ہیں، تو پھر محنت کرنے کی یا پڑھنے کی یا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی پیسہ کمانے کے لیے اسی شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کریں گے۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دے۔ یہ جو اس کا انٹرویو کرنے والی لڑکی ہے نا، اس کو دیکھیں کہ کیسے کھول کھول کے اس کے اندر سے باتیں نکال رہی ہے۔ وہ چاہ رہی جتنا بھی گہرائی میں جاؤں نا، نشا خان کے اندر سے باتیں نکلوا کر لاؤں، کیونکہ یہ خود بھی اسی ٹائپ کی ہے۔ یہ خود بھی طرح طرح کے مردوں کے پاس جاتی ہے، خود کو پیش کرتی ہے جا کے تاکہ پیسہ کما سکوں، اس لیے اس سے بھی یہ چیزیں ساری پوچھ رہی ہے۔ اور یہ سراسر غلط ہے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ معاشرے کو تباہ کرنے کا یہ پلان ہے ان کا کہ معاشرے میں بے حیائی کو اتنا عام کیا جائے، حالانکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جو چیزیں عورت کی زینت ہیں، جو چیزیں عورت کی عزت ہیں۔ جب پہلے کسی نے 10-10 کے وہ پھینکے نوٹ، نشا کو پتا چلا یہ بندے کے یہ پیسے والا ہے، نشا پاس گئی، نشا نے پاس جا کے ٹھمکا لگایا، بالکل 50-50 کا نوٹ نکالا۔ نہیں نشا نے پہلی بات ہے 10 والی نوٹ جب نشا پاس جاتی پھر ہزاروں والی اڑتی ہے۔ وہ چیزیں یہ نشا خان جو ہے ہزاروں لوگوں میں جا کر دکھا رہی ہے، ان چیزوں کو اچھال رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے اور پیسہ کما رہی ہے، اور اوپر سے کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے تو مجھے بڑی عزت دی ہے۔ یہ کون سی عزت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ تمہارے سر پہ کپڑا نہیں ہے، تم اپنے جسم کا ایک ایک حصہ لوگوں کو دکھا کے اس کی تم قیمت وصول کر رہی ہو، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ عزت دی ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ شیطان کی تم ساتھی ہو، شیطان کے پیروکار ہو، اور شیطان تمہیں یہ سب کچھ تمہیں یہ دکھا رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی حرام کام کو پسند نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ نشا خان ہے، اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ خود کہتی ہے کہ اگر میں کہیں بھی کچھ کرتی ہوں تو میرا شوہر ہے وہ مجھے سمجھاتا ہے کہ تم کیسے سٹیپ کرو، تم کیا کرو، تم کیا نہ کرو، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔
تو آپ سوچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے عورت کا، محافظ خود لاکھوں لوگوں کے درمیان اپنی عزت اپنی بیوی کو جا کر کھڑا کر دے کہ یہاں پر تم ناچ گانا کرو، یہاں پر تم اپنے جسم کی نمائش کرو اور تم پیسے کماؤ، اور وہ خود کس عزت سے، کون سی عزت ہے؟ عزت نہیں، وہ بغیرتی ہے جس کے تحت وہ گھر میں بیٹھ کے بیوی کا حرام کا پیسہ کمایا ہوا کھا کر خوش ہو رہا ہے، اور مونچھوں کو بڑے وہ مونچھوں کو ایسے بڑے بال دے رہا ہے، مونچھیں اپنی یوں کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ تو بغیرتی کی انتہا ہے کہ ایک مرد بیوی کی کمائی کھائے، وہ بھی حرام کی کمائی، اور اس پر فخر، اس پر بڑا پراؤڈ کرے۔ یہ جو لڑکی ہے نشا خان، یہ بھی بڑے فخر سے کہتی ہے، بڑی خوش ہو کے کہتی ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں نے پتھروں کے اوپر میں نے ڈانس کیا ہوا، روڈوں کے اوپر میں نے ڈانس کیا ہوا، جس سے کہ روڈ ہوتے ہیں نا، اینٹیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جگہوں پر کہتی ہے میں نے ڈانس کیا ہوا، میرے پاؤں سے خون بہنے لگ جاتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے ہمت جاری رکھی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی مجھے عزت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا مجھے اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے کہ میں اتنی کامیابی دی مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کون سی عزت ہے، کون سی کامیابی ہے؟ اور یہ لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو کس لائن پہ لگایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے کہ ہر بندہ، ہر عورت بس یہ کام شروع کر دے؟ پہلے بھی تو حد سے زیادہ لوگ اس کام میں ملوث ہو چکے ہیں، ناچنے میں، گانے میں۔ جو مرد ہیں وہ عورتوں والے کپڑے پہن کے ناچ گانا کر رہے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ مردوں والا پہن کے ناچ گانا کر رہے ہیں، اور یہ وہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ناچ گانا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، اور اس سے بڑی بھی کوئی اور مثال چاہیے کہ لوگ اب اس چیز کا لیکچر دینے لگے ہیں، آگے سوشل میڈیا پہ آ کے لیکچر دیا جا رہا ہے کہ ایمانداری سے کرو، ڈانس کرو، ناچ گانا کرو، سب سے پہلے غریب سے پیسے پکڑو، اس کو ڈانس کر کے دکھاؤ، اس کا دل خوش کرو، اس کے بعد تم جو ہے نا زیادہ جن کے پاس بڑے نوٹ ہیں 500 1000 والا، ان کے پاس جا کر ڈانس کرو، پھر ان سے پیسے پکڑو۔ یہ لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو کہ ایمانداری سے کرو، چاہے حرام کام ہی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی عزت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیابیاں دے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دے دی ہوئی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، خدا کے لیے آواز اٹھاؤ، ورنہ ہمارا معاشرہ، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم جواب دہ ہوں۔ انٹرویو لینے والی کی اصلیت دیکھیں، یہ ہے جس نے انٹرویو کیا ہے اس نشا خان ڈانسر کا، اس کے پاس دوپٹے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور یہ بڑا فخر محسوس کر رہی ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہی ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گئی ہوں، غیر مردوں کے ساتھ ایسے جا رہی ہے کہ اس طرح بندہ اپنے گھر میں باپ بھائیوں کے سامنے بھی اس طرح پھرنے میں حد سے زیادہ شرم محسوس کرتا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ جو بندہ وائرل ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی بھی ہے جو بندہ وائرل ہے نا، اس کے پاس یہ اسی حالت میں جاتی ہے، اور یہ اس کا پوڈ کاسٹ کر رہی ہے نشا خان ڈانسر کا۔ یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے کا، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پر اپنا رحم و کرم کرے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان جاگنا ہوگا، اور سوشل میڈیا پر پھیلی اس گندگی اور ایسی سوچ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جو ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری بہن بیٹیوں کی حیا اور عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس پورے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈریسنگ نہیں، ہاں ایک ویڈیو میں یہ ہوئی تھی وائرل، جو میرے پسینہ آ گیا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، پسینہ آ گیا تھا مجھے۔ ہاں، وہ پسینے میں نا لون جب ہوتی ہے اور ساتھ چپکتی ہے اور جسم جسم نظر آتا لگتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے نا اس میں اپنے آپ کو کور کر کے رکھتی ہوں، کہتی کبھی پھر یہ نہ ہو، کیونکہ یار مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔